بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، میں آج پاکستان کے جو ایک تکلیف دہ حالات گزر رہے ہیں مذہبی حوالے سے، ایک تو کرونا وائرس کی وجہ سے تمام پاکستان بالخصوص اور پوری دنیا بالعموم ایک کرب سے گزر رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ کرب ناک صورتحال پاکستان میں اور پورے عالم اسلام میں جو پیدا ہوئی گزشتہ کئی سالوں سے ایک پست ذہن اور ذلیل فرقہ پرست ملعون مولوی اشرف آصف جلالی نے جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی شان میں جو گستاخی کی، جو بلا شک و شبہ سیدہ کائنات کی توہین، یہ توہین رسالت ہے، اور ایک تسلسل کے ساتھ یہ گستاخیاں جاری ہیں۔ اہل سنت و جماعت ایک ادب والی جماعت، احترام کا عقیدہ رکھنے والے لوگ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات برصغیر پاک و ہند میں پوری دنیا میں اس عظیم انسان نے شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشق محبت رسول کا عقیدہ، محبت اہل بیت کا عقیدہ، محبت صحابہ اکرام کا عقیدہ، اولیاء اللہ کا عقیدہ، مسلمانوں کو جو 14 صدیوں سے اہل سنت کے ایک ادب کا عقیدہ تھا، اس کو مزید اس کی آبیاری کی، اس عقیدے کی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بالخصوص ہمارے فیصل آباد سے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان اکابر اولیاء اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں ادب کا جو عقیدہ پروان چڑھایا، ادب کا جو درخت مسلمانوں کے دلوں میں اس کی آبیاری کی، اس کے برعکس آج کے ہمارے بعد ناعاقبت اندیش جو علماء ہیں، جو خارجی فکر کو اور پرتشدد فکر کو اہل سنت میں پچھلے کئی سالوں سے پروان چڑھا رہے ہیں، یہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اس کی چھوٹی سی ایک تاریخ کے آپ کو جھروکوں میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، برصغیر پاک و ہند میں ایک فتنہ اٹھا ماضی قریب میں، اور ایک فتنہ اٹھا عالم عرب میں۔ عالم عرب میں جو فتنہ اٹھا، جس کو تاریخ دان فتنہ وہابیت کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہاں پر برطانیہ نے MI6 نے ایک شخص کو پیدا کیا جس نے شرک اور بدعت کے نام پر اپنی تعلیمات کو عرب دنیا میں پھیلایا، اور مسلمانوں کے عظیم مرکز خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا۔ اس فتنے کے پیچھے بھی برطانیہ تھا۔ آپ اس کے لیے جہاں تفصیل نہیں ہے، اپنا ٹائم نہیں کہ میں اس سے تفصیل سے بیان کروں، اس کے لیے آپ ہمفرے کے اعترافات ایک کتاب ہے جو مارکیٹ سے اویلیبل ہے، وہ پڑھیں۔ اس فتنے کے پیچھے بھی برطانیہ تھا۔ برصغیر پاک و ہند میں ایک فتنہ اٹھا جس نے ختم نبوت پر نقب زانی کی، مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس مرزا غلام احمد قادیانی کے پیچھے بھی MI6 برطانیہ تھا، اس نے بھی برصغیر میں مسلمانوں میں ایک فتنہ پیدا کیا، اور الحمدللہ اس فتنے کے متعلق اب ہر مسلمان اویئر ہے قادیانی فتنے کے متعلق۔ اسی طرح
ایک شخص سلمان رشدی پیدا ہوا تھا، آپ کو یاد ہے، وہ اس نے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی پر مبنی ایک کتاب لکھی، سلمان رشدی نے، شاتم رسول ملعون۔ اس کے پیچھے بھی برطانیہ تھا، اور آج کے دن تک برطانیہ نے اسے اپنے ملک میں پناہ دے رکھی ہے، سیاسی پناہ دے رکھی ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک عورت پیدا ہوئی تسنیمہ نسرین کے نام سے، اس عورت نے بھی MI6 کے کہنے پر یہ کتاب لکھی، MI6 نے اسے فنڈنگ کی، اس نے یہ گستاخی قرآن کے متعلق ایک گستاخانہ کتاب لکھی، یہ قرآن اپنی اصل حالت میں نہیں۔ اس تسنیمہ نسرین کو بھی مسلمان علماء نے واجب القتل کہا۔ وہ تسنیمہ نسرین بھی آج لندن میں اس کو برطانیہ نے پناہ دی۔ میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں اس پر اپنے پورے دلائل اور ثبوت دوں گا۔ اسی طرح یہ پچھلے دنوں انڈیا میں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا امہۃ المومنین، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مومنوں کی ماں، ان کے متعلق انڈیا میں ایک شخص ہے جو کہ غالی شیعہ ہے، سید وسیم رضوی۔ اس شخص نے سیدہ کائنات سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہۃ المومنین، ان کے متعلق ایک گستاخانہ فلم بنائی وسیم رضوی نے۔ اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ جو غالی شیعہ ہے وسیم رضوی، اس کے واجب القتل اور گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ ایران سے آیا۔ رہبر معظم محترم آیت اللہ خامنائی صاحب اور پاکستان میں اہل تشیع کے جو جعفری اہل تشیع ہیں، غالی نہیں، جو جعفری، جو صحیح امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنے والے لوگ ہیں، جن میں سید آغا حامد علی موسوی صاحب، سید آغا جواد نقوی صاحب عروہ قطب الوثقیٰ والے لاہور فیصل ٹاؤن، سید غلام مرتضیٰ رضوی صاحب کراچی والے، ان بزرگ ہستیوں نے، اہل تشیع کی ان بزرگ ہستیوں نے اس شخص وسیم رضوی پر شاتم رسول کا فتویٰ دیا کہ اس غالی شیعہ کا اہل تشیع سے کوئی تعلق نہیں۔ دوستان محترم، ایک خارجی فکر ہم اہل سنت و جماعت میں بھی شروع ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں چند ماہ پہلے کراچی کے ایک پیر صاحب نے ایک نعرہ لگایا کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صحابیت کے ہم قائل ہیں، لیکن یہ ایک 14 صدیوں سے ایک مسلمہ اصول ہے جو اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ جو حضرت علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ ان کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ نہروان، جنگ جمل، جنگ صفین، ان جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام حق پر تھے اور حضرت معاویہ وہ حق پر نہیں تھے، وہ خطا پر تھے۔ اس پر ہم مبارکباد پیش کریں گے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو کہ انہوں نے نزاکت کی حساسیت کو سمجھا اور اس موضوع پر آپ نے زبردست گفتگو کی، جس کی وجہ سے اہل سنت کے پوری دنیا میں نوجوان جو مسلمان تھے ان کو عقیدوں کو ایک جلا بخشی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے۔ اسی طرح ایک پاکستان کے مفتی جو چاند والے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں لندن کے ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ کہا کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، ان کی شہادت میں یزید کا کوئی ہاتھ نہیں، ثابت نہیں کہ یزید نے یہ حکم دیا۔ اور دوسری طرف یہ جو غالی، یہ جو رافضی مولوی ملعون مولوی اشرف جلالی، اس نے پچھلے دنوں ایک خطاب کیا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت مولا علی علیہ السلام کے والد محترم،
حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ کافر تھے، اور ان کے کفر پر 2-2.5 گھنٹے اس نے گفتگو کی، اس مولوی نے۔ یزید کی وکالت کی جا رہی ہے مولا علی اور حضرت معاویہ کی جنگوں میں۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ ان کو شرف صحابیت میں برابر کیا جا رہا ہے کہ یہ برابر تھے دونوں شرف صحابیت میں۔ بے گناہ بے خطا کے نعرے لگائے گئے، اور یہاں تک کہا گیا کہ یہ جو حدیث ہے کہ علی اور نبی بائی بائی ہیں، یہ حدیث غلط ہے، علی اور نبی بائی بائی نہیں۔ یہ تمام باتیں اہل سنت و جماعت جو ادب اور احترام رکھنے والا عقیدے والی جماعت ہے، اس جماعت کے کچھ خارجی علماء نے، خارجی ذہنیت والے علماء مسلسل یہ بات تکرار کر رہے ہیں کئی سالوں سے۔ میں یہ جو بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو خلافت عثمانیہ ٹوٹی، یہ جو سلمان رشدی کو پناہ دی، تسلیمہ نسرین کو پناہ دی، مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی مرزائیوں کا جو سربراہ ہے، جو مرزائیوں کی آبیاری برصغیر میں، یہ جو تمام فتنے اٹھے پورے عالم اسلام میں، فتنہ وہابیت اٹھا عالم عرب میں، ان تمام فتنوں کے پیچھے MI6 اور برطانیہ تھا۔ میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ برطانیہ کے 2 انٹیلیجنس ادارے ہیں، ایک MI6 اور ایک MI5۔ MI5 برطانیہ کے اندرونی معاملات کو دیکھتا ہے، MI6 ہے کہ مسلمانوں کے جو مختلف مکاتبہ فکر ہے، مسلمانوں کے جو مختلف مسالک ہیں، ان مسالک کی کمزوریاں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، ان مسالک میں سے علماء کو لے کر ان علماء کو فنڈنگ کی جائے، ان علماء کو پیسہ دیا جائے، تاکہ وہ مسلمانوں میں فرقہ واریت اور مسلمانوں میں جو مقدس ہستیاں ہیں، اہل تشیع کی جو مقدس ہستیاں ہیں، اہل سنت کی جو مقدس ہستیاں ہیں، ہمارے نزدیک تو اہل سنت کی جو مقدس ہستیاں ہیں یا اہل تشیع کی مقدس ہستیاں ہیں، ہم تو ہمارے شیخ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پوری دنیا میں مشرق سے لے کر آپ نے مغرب تک جو عقیدے کی آبیاری کی کہ چاہے ائمہ اہل بیت ہوں، چاہے صحابہ کرام الخلفائے راشدین ہوں، ہمارے دل و جان ان کے لیے حاضر ہے۔ ہمارے نزدیک تو ان کی بے ادبی، کسی بھی ہستی کی بے ادبی گمراہی ہے، جہالت ہے۔ دوستان محترم، یہ جو اشرف آصف جلالی نے سیدہ کائنات علیہ السلام کے متعلق گستاخی کی، اور مسلسل یہ شخص کبھی کسی سے مناظرہ، کبھی کسی کو گستاخ، کبھی کسی سے، پچھلے دنوں سید اسد صاحب فیصل آباد کے ہمارے عالم دین ہیں، بڑے شیخ القرآن پروفیسر سید اسد صاحب، کبھی ان سے مناظرہ، کبھی ہمارے مراڑیاں شریف کے ایک پیر افضل صاحب، ان کے متعلق گستاخانہ، کبھی ان کو پر کفر کے فتوے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام نے، ہمارے بعض علماء کرام نے جو روش اپنائی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کا ادب نہیں کرنا، ایک دوسرے کا احترام نہیں کرنا، ایک دوسرے کو علماء کو گالیاں دینی ہیں، اور پھر اپنے متعلق یہ خیال کرنا ہے کہ میں عالم ہوں، میرا بھی احترام کیا جائے۔ تو جب آپ نے کسی کا احترام نہیں کرنا تو آپ کا کیوں کوئی احترام کرے؟ یہ جو اشرف آصف جلالی ٹائپ کے جو لوگ ہیں، جو پاکستان میں اہل سنت و جماعت میں خارجیت کے فتنے کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، در حقیقت ان لوگوں کے پیچھے MI6 ہے۔ یہ جو غالی شیعہ ہے، وہ شیعہ جو جعفری شیعہ نہیں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات پر نہیں ہے، غالی شیعہ جو خلفائے راشدین کے متعلق بکواس کرتے ہیں، جو حضرت علی علیہ السلام کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسین کو عز و جل کہتے ہیں، حضرت علی عز و جل کہتے ہیں، اور یہ جو خارجی فکر ہے، جو ائمہ اہل بیت کبھی حضرت علی پر طعن و تشبیہ، کبھی حضرت ابو طالب پر طعن و تشبیہ، کبھی حضرت سیدنا امام حسین پر طعن و تشبیہ، کبھی یزید کی تعریف،
کبھی یزید کے حق میں بولنا، اور کبھی اب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی گستاخی کرنا، یہ جو دونوں فکرے ہیں، غالی شیعہ اور یہ جو اہل سنت میں خارجی فکر ہے، ان دونوں کو پیچھے آئی MI6 ہے۔ یہ MI6 کے ایجنٹ ہیں، یہ مسلمانوں میں فرقہ واریت کو پروان چڑھانے کے لیے ڈالر لیتے ہیں، پاؤنڈ لیتے ہیں برطانیہ سے یہ لوگ، اور لوگ مسلمان سادہ لوگ عام مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو مسلمانوں 14 صدیوں سے جو ایک اہل سنت اور اہل شیعہ میں کچھ ڈسپیوٹڈ معاملات آ رہے ہیں 14 صدیوں سے، ان معاملات کو لے کر کبھی بھی کسی بھی عالم نے کسی ایک دوسرے کو کبھی کافر نہیں کہا۔ یہ جو تکفیری سوچ ہے، یہ جو فرقہ پرستانہ سوچ ہے، یہ بالکل اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ نہ ہی عالم اسلام کے حالات، نہ پاکستان کے حالات اس چیز کا کہ متحمل ہے کہ اس طرح کے خیالات کو پاکستان اور عالم اسلام میں ان کو پروموٹ کیا جائے۔ آگے پہلے ہی ہم زخمی ہیں تمام مسلمان۔ دوستان محترم، میں جہاں پر پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ از خود نوٹس لیں فوری طور پر اس پست ذہن اور ذلیل مولوی ملعون اشرف جلالی پر از خود نوٹس لیں، اسے عدالت میں طلب کریں، اور عدالت میں طلب کر کے اس پر توہین رسالت کا مقدمہ کیا جائے، اور اس شخص کو 295 شخص پہ لگائی جائے، اور پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت اس پر مقدمہ چلا کر اس کو سزا قرار واقعی سزا دی جائے، اور اس کو ایک مرتبہ ایک مثال بنا دے پاکستان میں اس مولوی کو گرفتار کر کے، تاکہ آئندہ کوئی غالی شیعہ یا کوئی خارجی بندہ یا کوئی رافضی بندہ اہل بیت اتحاد یا خلفائے راشدین یا صحابہ کرام یا اشار اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی، قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی توہین نہ کر سکے۔ اس کو ایک مثال بنائیں، اور یہ جو جج صاحبان ہیں ان سے درخواست ہے کہ توہین عدالت پر جس طرح آپ نوٹس لیتے ہیں، برائے مہربانی آقا علیہ السلام کی حرمت، اہل بیت کی حرمت، خلفائے راشدین کی حرمت، کروڑوں درجے اربوں درجے عدالتوں کی عزتیں ان ہستیوں کے قدموں پر قربان، آپ اپنا ایمانی فریضہ سر انجام دیں، اور اس طرح کے جو مولوی جو MI6 کے فتنے ہیں پاکستان میں، خواہ اس طرف ہے خواہ اس طرف ہے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، ان کو عدالتوں میں طلب کیا جائے، ان پر مقدمات کیے جائیں۔ آخر پر میں ہماری جو روحانی درگاہیں ہیں، جب کراچی کے ایک پیر صاحب نے بے گناہ بے خطا کا نعرہ لگایا معاویہ معاویہ، تو اس وقت بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گدی نشین سجادہ نشین سید سرور چشتی صاحب، وہ کھل کر میدان میں آئے۔ اس وقت بھی سدرہ شریف کے سجادہ نشین صاحبزادہ پیر سید انور شاہ گیلانی دامت برکاتہم عالیہ، انہوں نے اس وقت بھی کھل کے، اور اس وقت بھی اس مسئلے پر بھی سیدہ کائنات کی یہ جو توہین ہوئی ہے، جس کو ہم توہین رسالت سمجھتے ہیں، اس پر حضرت گولڈرا شریف ان کے سجادگان، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے سجادگان، مفتی محمد حنیف قریشی صاحب راولپنڈی والے، علامہ کوکب نورانی صاحب کراچی والے، پروفیسر سعید احمد اسد صاحب، مفتی عبدالقیوم ہزاروی جو منہاج القرآن کے مفتی ہیں، اور اسی طرح پورے پاکستان نہیں پورے عالم اسلام سے جو اہل سنت و جماعت کے اکابر اولیاء اللہ اور علماء کرام ہیں پوری دنیا میں، انہوں نے اس کی پرزور مذمت کی ہے کہ جو اشرف اعظم ملعون نے سیدہ کائنات کی گستاخی کی ہے۔ میں یہاں پر صرف ہمارے ایک رہنما اہل سنت کے بزرگ رہنما
बुजुर्ग इस ज़माने में उम्र के हवाले से नहीं, इल्म और अदब और हिकमत और दनाई के हवाले से अज़ीम मुहद्दिस के पोते मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादा हाजी मोहम्मद फजल करीम रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंदे अर्जमंद, जो हर मसले पर जहाँ भी कभी गुस्ताखी हुई, पाकिस्तान की सालमियत का मसला हो, अफवाज पाकिस्तान का मसला हो, शोहदा का मसला हो, आहनत रसालत का मसला हो, ख़त्म नबूवत का मसला हो, तो साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रज़ा साहब, वो हमेशा फ्रंट फुट पे आके खेले हैं। उन्होंने फ्रंट फुट पे आके दफा किया है, जंग लड़ी है। मैं उनका एक अदनी अकीदतमंद, उनसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे उनकी खामोशी समझ नहीं आ रही कि वो अब तक क्यों खामोश हैं। साहबजादा हामिद रज़ा साहब, उनको भी अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। और ये जो मलऊन शख्स, ये जो खारजी फ़िक्र अहले सुन्नत व जमात में परवान चढ़ाई जाने की कोशिश की जा रही है MI6 की तरफ से, बरतानिया की तरफ से, इस फिक्र को रोका जाए, इसके खिलाफ जंग की जाए। और बाद नाअक़बत अंदेश उलमा जिन्होंने अहले सुन्नत के नौजवानों को पुरतशद्दद बनाया, उनको हमारा अहले सुन्नत का एक तारफ़ पूरी दुनिया में अमन का तारफ़ था कि ये अमन वाले, सलामती वाले लोग हैं। अहले सुन्नत के नौजवानों को पुरतशद्दद बनाया जिन उलमा ने, उन उलमा की भी हौसला शिकनी की जानी चाहिए। और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करे। अल्लाह ताला हमें अहले बैत इत्तहार, आइमा इत्तहार, सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम, सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन और 12 इमाम, उनके हम गुलाम हैं, नौकर हैं। उनका अदब एहतराम का गुस्ताखी करता है और बार बार ये बात तकरार करता है कि सैयदा कायनात माज़अल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह गलती पर थी। अल्लाह ताला इनको नेस्तो नाबूद करे, इन शातमान रसूल को। अल्लाह ताला हज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत का हमें पहरेदार बनाए। और इन फ़िरका परस्त MI6 के जो एजेंट मौलवी हैं, जो जुहूद व नसारा से पैसा लेकर मुसलमानों में फ़िरका वारियत फैलाते हैं, चाहे वो गाली शिया है, चाहे वो खारजी फ़िक्र के अहले सुन्नत हैं, अल्लाह ताला दोनों को नेस्तो नाबूद करे। और मुसलमानों के जो मुख्तलिफ मसालक हैं, उनके जो मुतदल उलमा हैं, देवबंदियों में मौलाना तारिक जमील साहब हैं, अहले हदीस के जो मुफ्ती इसहाक मदनी साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अजीम आलम थे। और इसी तरह मोइनुद्दीन लखवी साहब, अहले हदीसों के अजीम आलम। इसी तरह तबलीगी जमात के मौलाना तारिक जमील साहब, और देवबंदियों के बहुत अच्छे अच्छे आलम जो हमेशा फ़िरका वारियत की मजम्मत करते हैं, जिनकी तकफीरी सोच नहीं है। और अहले सुन्नत व जमात में प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी जैसे लोग, अल्लामा साकिब रज़ाई मुस्तफ़ाई जैसे लोग, ये जो आलम हैं जो हमारी असल पहचान है, जिन्होंने इस्लाम का असल काम किया है। और अहले तशी में सैयद आगा हामिद मूसवी साहब, सैयद जवाद नकवी साहब और सैयद साजिद नकवी साहब, ये जो लोग हैं, अल्लाह ताला इन अकाबरीन का साया तमाम मसालिक पर क़याम और दायम रखे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मसालिक को एक होकर इस्लाम की, कुरान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर पर अगर मेरे मुंह से गलती से कोई ऐसा लफ्ज़ निकल गया हो जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, तो उस पर मैं माज़रत खा हूँ। लेकिन मेरा अपना एक दिल दुखा हुआ था, तमाम मुसलमानों का दिल दुखा हुआ है कि ये जो मौलवी मुसलसल गुस्ताखियाँ कर रहा है, बेअदबियाँ कर रहा है, पस्त ज़हन जलील मौलवी, इस मौलवी को पाकिस्तान के सरकारी इदारे लगाम डालें, इस शख्स को गिरफ़्तार करें और इसको कानून के कटहरे में लेके आए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद।